الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہم نے ترکیب بھی کر لی تھی، اس کے صیغے بھی حل کر لیے تھے، تو اس کا اعرابی اجرا جو ہے وہ آج کرتے ہیں۔ بسمی میں سب سے پہلے نمبر پہ با ہے، با حرف جر ہے۔ حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، حروف سارے کے سارے مبنی الاصل ہوتے ہیں، اور اعراب کا تعلق صرف معرب کے ساتھ ہوتا ہے، اور معرب اسے کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے آنے کی وجہ سے بدل جائے۔ جو حروف ہوتے ہیں سارے مبنی ہوتے ہیں، اور جو مبنی ہوتا ہے پھر اس کا ایک محلی اعراب ہوتا ہے، یعنی اس کی جگہ کا اعراب۔ اگر اس کی جگہ پہ ہم کسی اسم معرب کو رکھیں تو اس کا کیا اعراب ہوگا، تو جو اعراب اس کی جگہ پہ آنے والے اسم معرب کا ہوگا وہ اس مبنی کا محلی اعراب کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا محلی اعراب بھی نہیں ہوتا۔ ان میں سے حرف پہلے نمبر پہ ہے جس کا محلی اعراب نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی حرف کا محلی اعراب نہیں ہوتا۔ اسمی اس کی جری حالت ہے، اس کی جری حالت با پیچھے آنے کی وجہ سے جری حالت ہے، کیونکہ حرف جر ہے، اور جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے۔ کسرہ جر کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، کسرہ کے ساتھ بھی جری حالت آتی ہے، فتح کے ساتھ بھی آتی ہے، یا کے ساتھ بھی آتی ہے۔ تو یہاں پہ کسرہ کے ساتھ آئی ہے، کیونکہ جری حالت کسرہ کے ساتھ اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور اسم مفرد منصرف صحیح کی جری حالت کسرہ کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اور بھی بہت چیزیں ہیں جن کی جری حالت کسرہ کے ساتھ آتی ہے، ان میں سے ایک اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ جو ہے یہ اسمی کا مضاف الیہ ہے، اور آپ نے مجرورات جو پڑھے ہیں ان میں سے ایک مجرور جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور ایک جس کے پیچھے حرف جر داخل ہو وہ ہے۔ تو یہ دونوں کی مثالیں بسم اللہ کے شروع میں ہی آ گئی ہیں کہ اسمی پہلا مجرور ہے جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، اور لفظ اللہ دوسرا مجرور ہے جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوا ہے۔ اسے مجرور با اضافت لکھا جاتا ہے، یعنی جو بھی مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ ترکیب کرتے وقت کسی بھی اسم کو آپ مضاف الیہ بناتے ہیں تو وہ مجرور ہوگا۔ الرحمن یہ لفظ اللہ کی صفت ہے، اس وجہ سے اس کی جری حالت ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے، بلکہ توابع سارے کے سارے اسی طرح ہیں۔ توابع 5 ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان۔ تو یہ سارے جو جتنے بھی توابع ہیں ان کا وہی اعراب ہوتا ہے جو ان کے مطبوع کا اعراب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک تابع صفت ہے، اس کا مطبوع موصوف کہلاتا ہے، اور پیچھے لفظ اللہ کی جری حالت تھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور الرحمن کی جری حالت ہے اس کے لفظ اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ الرحیم یہ بھی لفظ اللہ کی صفت ثانی بنائی تھی ہم نے، اور اس وجہ سے اس کی بھی جری حالت ہے، کیونکہ اس کا جو مطبوع ہے یعنی موصوف اس کی جری حالت ہے، لہذا اس کی بھی جری حالت ہے۔ تو یہ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جملے کا اعرابی حل ہو گیا۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا۔ دوبارہ عبارت سن لیں: الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا۔ سب سے پہلے ہم اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الحمد تمام قسم کی تعریفات، للہ اللہ کے لیے ہیں، علی نعمہ اس کی ان نعمتوں پر، الظاہرۃ جو ظاہر ہیں، والباطنۃ اور جو پوشیدہ ہیں، قدیماً اس حال میں کہ وہ نئی ہیں، پرانی ہیں، وحدیثاً اور نئی ہیں۔ یعنی اللہ کی تمام نعمتوں پر، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، نئی ہوں یا پرانی ہوں، سب پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ ترجمے کے بعد ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ الحمد جو ہے یہ مبتدا ہے، کیونکہ جو اسم جو اسم کلام کے شروع میں آتا ہو تو اس کو عموماً مبتدا بنایا جاتا ہے، ہونا وہ اسم چاہیے۔ الحمد مبتدا،
للہ میں لام جو ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر اصلی ہے، لام حرف جر، لفظ اللہ اس کا مجرور، جار مجرور مل کے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ جار مجرور مل کے کسی نہ کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، تو لہذا یہاں پہ پیچھے کوئی فعل نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ محذوف ثابتن نکالیں گے، ثابتن محذوف لفظ نکلے گا ثابتن، اور جار اپنے مجرور سے مل کے ثابتن کے متعلق ہو جائے گا، اور چونکہ پھر ایک اور حرف جر آگے ہے اعلیٰ، اس وجہ سے ہم لام کو اپنے مجرور کے ساتھ ملا کے ثابتن کے متعلق اول بنائیں گے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات کہ ثابتن جو نکالا ہے ہم نے، اس کو مرفوع کیوں پڑھا ہے، ثابتن یا ثابتن کیوں نہیں نکالا؟ تو ثابتن اس وجہ سے نکالا ہے کیونکہ ثابتن نے اپنے متعلقین کے ساتھ مل کے الحمد مبتدا کی خبر بننا تھا، اور مبتدا کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے ثابتن کو بھی مرفوع ہی لکھا ہے اور پڑھا ہے۔ للہ جار اپنے لام حرف جار، لفظ اللہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق اول۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی صیغہ صفت ہو، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، ان کے اندر اسم مبالغہ، ان کے اندر ایک فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ صیغہ صفت ہوتے ہیں، اور صیغہ صفت کے اندر ایک اپنا ذاتی فاعل ہوتا ہے، اسم مفعول ہوگا تو وہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کہلائے گا۔ تو اسی طرح ثابتن چونکہ اسم فاعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، جیسے ضاربن اسم فاعل ہوتا ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوتا ہے، تو اسی طرح ثابتن اسم فاعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تو للہ اس کا متعلق اول ہم نے بنا دیا، اعلیٰ حرف جر نعمی ہی۔ یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دو اسم ہوں اور دوسرا اسم ضمیر ہو تو دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان دونوں کو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنائیں گے، نعمی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بن گیا، کیونکہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا جیسے لفظ اللہ کی صفت بناتے وقت ہم نے ترجمہ جو سے شروع کیا تھا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ترجمہ جو سے شروع ہو رہا ہے آگے، نعمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی ان نعمتوں پر جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں، جو پوشیدہ ہیں۔ تو جو والا ترجمہ ہوتا ہے وہ عموماً صفت والا ترجمہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے نعمہ کو موصوف بنا لیا۔ مرکب اضافی یعنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہو گیا۔ الظاہرتی، الظاہرتی اب چونکہ اسم ہے اور اس کے بعد واو آ رہا ہے، اور ہم ترجمہ بھی واو کا اور کر رہے ہیں، تو لہذا یہ واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ سے پہلے معطوف علیہ آتا ہے، معطوف علیہ، اور واو عاطفہ کے بعد معطوف آتا ہے، تو چونکہ الظاہرتی سے واو سے پہلے ہے، لہذا الظاہرتی معطوف علیہ ہوگا، اور واو عاطفہ ہوگی، الباطنتی معطوف ہوگا۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نعمہ، چونکہ ہم نے موصوف بنایا تھا اس وجہ سے ہم اس کی صفت بنا دیں گے، موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال بن جائے گا۔ ذوالحال اس وجہ سے کہ جو نعمتیں ظاہری ہیں اور باطنی ہیں ان کی حالت آگے بیان کی گئی ہے، کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ نعمتیں پرانی بھی ہیں، قدیم بھی ہیں، اور جدید بھی ہیں، یعنی نئی بھی ہیں، حدیثاً کا معنی ترجمہ اس کا نئی ہے۔ تو اب جب حالت بیان ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو ذوالحال بنا دیں گے، تو ذوالحال بن جائے گا، اور قدیماً معطوف علیہ، وہی قاعدہ کہ آگے واو حرف عطف آ گیا ہے تو واو سے پہلے معطوف علیہ بنتا ہے، قدیماً معطوف علیہ، واو عاطفہ، حدیثاً معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو نعمہ موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال بنا تھا، اس ذوالحال کا حال بنے گا، یعنی قدیماً و حدیثاً، معطوف علیہ معطوف مل کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اعلیٰ حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر پیچھے ثابتن جو ہم نے محذوف نکالا ہوا تھا اس ثابتن کے متعلق ثانی، ثابتن صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر جو اس کے اندر فاعل ہے اس کے ساتھ اور دونوں متعلقین کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہوگا، یہاں پہ یہ جملہ پورا نہیں بنتا، یہ شبہ جملہ ہوتا ہے، تو شبہ جملہ ہو کر الحمد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔
اب اس عبارت کے سیغوں کو دیکھتے ہیں۔ الحمد یہ حمیدہ یحمد، سمیع یسمع باب سے مصدر ہے، حمیدہ یحمد حمدن، حا میم دال اس کا مادہ ہے، صحیح سالم ہے۔ للہ لفظ اللہ جو ہے، لام چونکہ حرف ہے اور حروف سارے مبنی ہوتے ہیں، جامد ہوتے ہیں، تو لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں کل بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ لفظ اللہ کے بارے میں دو قول ہیں اس کے صیغے کے متعلق۔ کچھ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ الہ سے مشتق ہے اور الہ مصدر ہے باب سمیع یسمع سے، الہ یا الہ سے، اور الہ یا الہ سے الہن بنتا ہے، اور پھر وہ الہ پہ الف لام داخل کیا تو الہ ہو گیا، اور پھر الہ کے حمزہ کو یعنی دوسرا جو حمزہ ہے اسے خلاف قیاس حذف کر دیا تو اللہ ہو گیا، پھر لام کا لام میں ادغام کر دیا تو اللہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد لفظ اللہ اس کے بارے میں دوسرا جو قول ہے وہ اسم جامد کا ہے، اور یہی زیادہ بہتر قول ہے۔ لفظ اللہ اسم جامد ہے، اس کا مادہ حمزہ لام ہا ہے۔ علی حرف ہے، نعم جو ہے یہ نعمتن اس کی مفرد آتی ہے اور اس سے یہ جمع مکسر ہے، نعمتن کی جمع ہے، تو نعمتن کا مادہ ہے نون عین میم، اور یہ جمع مکسر اسم جامد ہے، نون عین میم اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔ الظاہرتی یہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے، باب اس کا فتح یفتح ہے، ظہر یظہر، ظاہر مادہ ہے اس کا، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔ الباطنہ یہ واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، جیسے الظاہرہ ہے، اسی طرح الضاربۃ ہے، الضاربۃ ہے، ضاربۃ پڑھیں گے یا الضاربۃ پڑھیں گے۔ اسی طرح الظاہرہ اس کی وزن پہ الناصرہ آتا ہے، الفاتحہ آتا ہے، تو یہ سارے جو بھی فاعل یا فاعلۃ کے وزن پہ آتے ہیں یہ اسم فاعل کے صیغے ہوتے ہیں، اس وجہ سے الظاہرہ اور الباطنہ یہ جو ہے مؤنث تا تانیث کے آنے کی وجہ سے مؤنث فاعل اسم فاعل کے صیغے ہیں۔ قدیماً یہ جو فعیل کے وزن پہ قدیم، باطنہ جو ہے اس کا باب نصر ینصر ہے، با طا نون اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔ قدیماً جو ہے یہ باب قدوم یقدوم، باب کرم یکرم سے، شرف یشرف سے، واحد مذکر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، قاف دال میم اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔ حدیثاً یہ باب کرم یکرم سے، شرف یشرف باب سے، حدث یحدث واحد مذکر صفت مشبہ ہے اور اس کا مادہ حا دال فا ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔ تو یہ اس جملے کے صیغے مکمل ہو گئے۔ کچھ نحوی باتیں ہیں جو اس جملے کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ الحمد جو ہے، الحمد کے اوپر الف لام جو ہے اس کو جنسی استغراقی للافراد کہا جاتا ہے، استغراق قاف ہے، قاف استغراقی للافراد، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا الف لام جو اپنی جنس کے تمام افراد کا احاطہ کرنے والا ہو، یعنی الحمد تمام قسم کی تعریفات، چاہے وہ بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں، یعنی کوئی اللہ کی ڈائریکٹ بغیر واسطے کے تعریف کرے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے، وہ تو ظاہری سی بات ہے، اور اگر کوئی بندہ بالواسطہ یعنی کسی شخص کسی مخلوق کی تعریف بھی کرتا ہے تو وہ بالواسطہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ کہ مثلا اگر کوئی بندہ کسی مستری کی تعریف کرتا ہے کہ بھی اس مستری نے کتنی کمال عمارت بنائی ہے، تو کسی انجینئر کی تعریف کرتا ہے کہ اس انجینئر نے کتنا کمال اس مشین کو بنایا ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے کہ وہ اللہ نے ہی اس کو اتنی سمجھ اور عقل دی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے یہ تعریف یہ چیز ایجاد کی ہے۔ تو یہ تعریف جو ہے یہ اللہ کی ہی تعریف ہے، اس وجہ سے اس الف لام کو ہم جنسی استغراقی للافراد کہیں گے۔ پھر اس کے بعد حروف جارہ کے بارے میں کل بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ حروف جارہ تین قسم کے ہوتے ہیں، للہ پہ بھی جو لام آیا ہے یہ حرف جر اصلی ہے۔ حروف جارہ کی تین قسمیں ہیں، حروف جارہ اصلیہ، حروف جارہ زائدہ، حروف جارہ شبیہ بالزائد۔ حروف جارہ اصلیہ کے اندر تین کام کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے یعنی حرف جر اصلی جو ہوگا وہ تین طرح کے کام کرے گا۔ پہلے نمبر پہ ایک اس کا اپنا ذاتی معنی ہوگا، دوسرے نمبر پہ وہ اپنے ما بعد
اسم کو جر بھی دے گا، اور تیسرے نمبر پہ وہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے پیچھے ترکیب میں کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق بھی ہوگا۔ یہ اصلی حرف جر اصلی یہ کام کرتا ہے، اور اگر حرف جر اصلی نہیں ہے تو پھر حرف جر زائدہ ہوگا۔ حرف جر زائدہ وہ صرف اپنے ماں بعد آنے والے اسم کو جر دیتا ہے، نہ اس کا کوئی اپنا ذاتی معنی ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے کسی کا متعلق بنتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حرف جر شبیہ بالزائد ہے، وہ صرف ربع ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ماں بعد آنے والے اسم کو جر بھی دیتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ترکیب نہیں ہوتی، وہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے کسی کا متعلق نہیں بنتا۔ تو یہ حرف جر کے بارے میں باتیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ہے نعم۔ نعم کو نعمتن سے اسم جنس جمع کچھ لوگ بناتے ہیں۔ اسم جنس جمع جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے مفرد کے آخر سے، یعنی ایسا اسم جس کے مفرد کے آخر سے تا یا ہٹا دینے سے اس کی جمع بن جائے، وہ اسم جنس جمع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شجراتن کا معنی ہوتا ہے ایک درخت، اور اگر شجراتن کے آخر سے تا کو ہٹا دیا جائے تو شجرن رہ جائے گا، تو شجرن کا معنی ہے پوری جنس، درختوں کی پوری جنس، یعنی کوئی بھی سارے درخت اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح یا کی مثال ہے عربیٌ۔ عربیٌ کا معنی ہوتا ہے ایک عربی، یعنی عرب کا رہنے والا ایک باشندہ، اور اگر ہم اس کے آخر سے یا کو ہٹا دیں گے تو پیچھے رہ جائے گا عرب۔ عرب جو ہے یہ عرب پوری قوم ہے، اس کے اندر تمام عربی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسم جنس جمع کہلاتا ہے کہ ایسا اسم جس کے مفرد کے آخر سے تا کو یا کو ہٹا دینے سے اور بغیر کسی تبدیلی کے، یعنی صرف تا اور یا کو ہی ہٹانا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی، اس کو ہٹا دینے سے پیچھے جو اسم بچتا ہے وہ اسم پوری جنس پہ دلالت کرتا ہے، وہ اس کی جمع بن جاتی ہے اور اس کو اسم جنس جمع کہتے ہیں۔ تو نعم کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسم جنس جمع ہے، لیکن یہ اسم جنس جمع نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم نے نعمتن سے تو بنا لیا۔ اگر نعمتن سے اسم جنس جمع بنتی تو پھر نعمن بننا تھا، نعام نہیں بننا تھا، کیونکہ اس کی عین جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے، اور اسم جنس جمع کی تعریف یہ ہے کہ بس تا کو یا کو ہٹا دو اور پھر باقی جو اسم بچتا ہے وہ اسم جنس جمع ہوتا ہے۔ تو اس میں جو باقی اسم بچا ہے اس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے، یعنی اس کو عین کو مفتوح پڑھا گیا ہے، تو پھر یہ نعامن بنا ہے۔ تو لہذا یہ اسم جنس جمع اس کو کہنا غلط ہے، اس وجہ سے یہ اسم جنس جمع نہیں ہے، یہ جمع مکسر ہے، کیونکہ اور جمع مکسر کی صفت جو ہے وہ الظاہرتی واحد مؤنث آئی ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ موصوف اور اس کی جو صفت ہوتی ہے، صفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پہلے کو صفت حقیقی کہتے ہیں اور دوسرے کو صفت سببی کہتے ہیں۔ صفت حقیقی کا دوسرا نام صفت بحال موصوف ہے، اور صفت سببی کا دوسرا نام صفت بحال متعلق موصوف ہے۔ صفت حقیقی کہتے ہیں موصوف کی اپنی ذاتی صفت کو جو اس کی اپنی حقیقی صفت ہو، مثلا زید عالم، زید جو عالم ہے، اب یا جاء زید عالم، زید آیا جو عالم ہے۔ اب یہاں پہ زید کی صفت ہے علم والا ہونا، وہ اس کی ذاتی صفت ہے، اور ایک صفت بحال متعلق موصوف اس کو کہتے ہیں جو موصوف کی اپنی ذاتی صفت نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی کسی چیز کی صفت ہو۔ مثلا اس کی مثال ہے جاء زید ابوہ عالم، زید آیا جس کا باپ عالم تھا۔ اب یہاں پہ زید کی اپنی صفت نہیں بلکہ اس کے باپ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اس کا باپ عالم تھا، لہذا یہ صفت بحال متعلق موصوف کہلائے گی، صفت سببی کہلائے گی۔ جو صفت بحال موصوف ہوتی ہے یعنی صفت حقیقی ہوتی ہے، اس صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ ایک وقت میں 4 چیزوں کے اندر موافقت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ افراد، تثنیہ، جمع یعنی تعداد میں، اگر موصوف واحد ہے تو صفت واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہے صفت تثنیہ ہوگی، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ اعراب میں موافقت ہونا ضروری ہے، موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف مجرور ہے صفت بھی مجرور ہوگی، موصوف اگر منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی۔
تیسرے نمبر پہ ان میں تعریف و تنکیر میں موافقت ہوتی ہے۔ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ ان میں تذکیر و تانیث میں موافقت ہوتی ہے کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اور موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ تو ان چار چیزوں میں ایک وقت کے اندر موافقت ہونا ان میں ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے جو نعمہ الظاہرہ کی موصوف صفت بنایا ہے، اس پہ اشکال یہ آتا ہے کہ نعم کا اعراب مجرور ہے تو ظاہرہ بھی مجرور ہے، یہ موافقت ہو گئی۔ نعم اگر معرفہ ہے تو الظاہرہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی موافقت ہو گئی۔ لیکن نعم جو ہے یہ جمع ہے اور الظاہرہ واحد ہے، یہ مخالفت ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح نعم مذکر ہے تو ظاہرہ مؤنث ہے، تو یہ بھی مخالفت ہوگی۔ تو دو چیزوں میں مخالفت کیوں ہوئی ہے، حالانکہ اس میں تو چاروں چیزوں میں موافقت ہونی چاہیے تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو جمع مکسر ہوتا ہے نا، جمع مکسر، اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث لائی جا سکتی ہے۔ تو جب اس قاعدے کو ہم نے سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ جمع کی صفت واحد بھی آ سکتی ہے اور مذکر کی صفت مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اعتراض حل ہو جاتا ہے، اشکال اس کا رفع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی ملنے والی ایک اور بات بھی ہے کہ واحد مؤنث کی ضمیر جو ہوتی ہے نا، واحد مؤنث کی، وہ جمع مکسر کی طرف بھی لوٹ جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اکثر آتا ہے جنات تجری من تحتها، جو من تحتها الانہار۔ اب یہاں پہ من تحتها کی جو ہا ضمیر ہے نا، یہ واحد مؤنث کی ہے اور یہ لوٹ جنات کی طرف رہی ہے، اور جنات جو ہے یہ جنتن کی جمع مکسر۔ تو جب جنتن کی جمع مکسر ہے اور اس کی طرف جمع کی ضمیر لوٹنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ قاعدہ ہے کہ جمع مکسر کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر بھی لوٹ جاتی ہے، اسی طرح جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث بھی لائی جا سکتی ہے، تو پھر یہ اعتراض باقی نہیں رکھتا۔ تو یہ چند قواعد ہیں جو اس جملے کے اندر لگتے تھے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ ان کو اچھی طرح بار بار سنیں اور اپنی کاپیوں پہ نوٹ بھی کر لیں تاکہ اس سے فائدہ ہو آپ کو۔ بارک اللہ۔